السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورت الاعراف آیت نمبر 76 تا 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے استکبار کیا تھا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کہا کیا تم علم رکھتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر بنایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر یقیناً ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا تھا کہا کہ یقیناً ہم اس کا جس پر تم ایمان لائے ہو انکار کرنے والے ہیں۔ بس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور کہا اے صالح ہمارے پاس وہ لے آ جس کے تو ہمیں ڈراوے دیتا ہے اگر تو واقعی خدا کے بھیجے ہوئے میں سے ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اونٹنی سے ان لوگوں کو کوئی بغض نہ تھا، نہ اونٹنی کا مارنا کوئی اتنا گناہ ہے۔ صالح علیہ السلام اس اونٹنی پر چڑھ کر ملک میں تبلیغ کرتے تھے۔ انہوں نے اونٹنی کو اس لیے مارا کہ صالح کی تبلیغ ختم ہو جائے اور لوگوں میں وہ بدنام ہو جائے، اس وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ بس انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، بس وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔
اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں یعنی عذاب کے وقت دعاؤں کے لیے وہ گھٹنوں کے بال گر گئے، لیکن چونکہ ایسے وقت میں توبہ کام نہیں دیتی وہ اسی حالت میں مر گئے اور ان کے جسموں پر زلزلہ کی وجہ سے مکان گر گئے۔ پس اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھی بھیجا جس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جیسی تم سے پہلے تمام جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی؟ یقیناً تم شہوانی جذبات کی خاطر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم ایک بہت ہی حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں۔ بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو نجات بخشی، سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں عذاب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ وہاں سے نکل جائیں، مگر ان کی 2 بیٹیاں اس شہر میں بیاہی ہوئی تھیں۔ ان کی بیوی نے خدا کا حکم نہ مانا اور بیٹیوں کی محبت کی وجہ سے پیچھے رہ گئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اور ہم نے ان پر ایک قسم کی بارش برسائی، پس دیکھ کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں لوط کی قوم کے وطن پر بھی ایک شدید زلزلہ آیا جس سے زمین کا تختہ الٹ گیا تھا۔ شدید زلزلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مٹی سینکڑوں فٹ اوپر جا کر پھر گرتی ہے، گویا مٹی اور پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ پومپیائی میں بھی ایسا ہوا، 1905 میں کانگڑا میں بھی ایسا ہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حال ہی میں کابل کے شمال میں ایک شدید زلزلہ بھی آیا، اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔